أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اللہ تعالیٰ یہاں ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں. اس سے پہلے غزوہ احد غزوہ بدر کے واقعات گزرے. اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح یاب کیا. غزوہ احد میں 70 سے تقریباً 80 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دیندار لوگ نقصان اٹھا چکے ہیں، مال و دولت کا نقصان اٹھا چکے. قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بھی یہ طریقہ گزر چکا ہے. یعنی پہلے بھی جو بھی اللہ پر ایمان لاتا رہا ہے اس کو تکلیفوں سے اذیتوں سے گزارا گیا ہے، اس کو تکلیفوں سے اذیتوں سے گزارا گیا ہے. یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں چھوڑا گیا. بہت سارے واقعات قرآن پاک کے اندر ہمیں ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو نمرود جو ہے کتنی بڑی آگ جلائی اور اس آگ کے اندر پھینکنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر آنچ تک نہیں آنے دی، لیکن دیکھنے والے کے لیے تو تھا نا، دیکھنے والے کے لیے تو تھا ہی نا. نمرود نے تو یہی سمجھانا کہ ہم کتنی بڑی اذیت کے اندر نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ ہمارے سامنے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. ان کی قوم نے کتنی اذیتیں بچائیں، کتنی اذیتیں پہنچائیں. اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام اور بھی بہت سارے انبیاء علیہم السلام میں سے گزرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ پہلے گزر چکا ہے. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. پھرو زمین کے اندر ذرا دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے ان کی عاقبت کس طرح کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کس طرح کیا ہے، کس طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا. خود کو یہ بڑے طاقتور کہا کرتے تھے، خود کو یہ بڑے جو ہے پاورفل کہا کرتے تھے، لیکن میرے رب نے ایک ہی جھٹکے میں سب کو تباہ کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا. هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بیان، یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے کیسے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر زندہ کرنے والے ہیں، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہیں. اگلی آیت کا ذرا ترجمہ دیکھنا، میرے رب نے کتنی بڑی پیاری بات کی ہے اس کے اندر. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غمزدہ مت ہونا، تم پیچھے مت ہٹنا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تَحِنُوا کا ترجمہ ہمت مت ہارنا، ثابت قدم رہنا. کبھی بھی ایمان والے کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کا یقین کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. میرا یقین اللہ کی ذات پر ہے. میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں، اگر اس کے اندر خرابی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، تو پھر میرا یقین اللہ پر 100% ہونا چاہیے. اور جب میرا یقین اللہ کی ذات پر 100% ہو جائے گا تو پھر کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کہہ رہے وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارنا، ہمت مت ہارنا. وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم زدہ بھی مت ہونا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر کہا ہے کہ میرے بندو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہمیشہ غالب رہو گے.
یہ اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ وہ تو ایمان والے تھے، ان کے استاد آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تھی۔ جن کے استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں، وہ کیسے پکے ایمان والے نہیں بن سکتے؟ وہ بالکل ایمان والے تھے، 100% 100% ایمان والے تھے۔ یہ آیت ہمارے لیے ہے، آج کے لیے ہے کہ اگر تم اپنے ایمان پر قائم رہو گے تو تم ہمیشہ غالب رہو گے۔ آج ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اپنے ایمان کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم اپنے ایمان پر نہیں چلتے، ہم اپنے ایمان پر نہیں، اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ ہر بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، ہر بندہ گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے اسے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کسی کا حق دبانا ہے یا نہیں دبانا، کیا چیز میرے لیے جائز ہے اور کون سی چیز میرے لیے ناجائز ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے آج کسی کو بھی۔ ہر بندہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے۔ حالانکہ میرے رب نے واضح طور پر یہاں اعلان کر دیا، تم اپنے ایمان کی حفاظت رکھو، اللہ غالب تمہیں خود کرے گا، اللہ خود تمہیں غالب کرے گا۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر اس میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم سے پہلے بھی تکلیف پہنچ چکی ہے لوگوں کو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دوسری بات کہ یہ دن تو لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ آج اگر کوئی پاورفل خود کو سمجھ رہا ہے تو کل اللہ تعالیٰ اس کو بالکل صفر پر لے آئیں گے، اس کی ساری طاقت ختم کر دیں گے۔ آج کوئی عزت والا خود کو سمجھ رہا ہے اور تکبر اختیار کر رہا ہے، کل اللہ کی ذات اس کو ذلت و رسوائی کی طرف بھی دھکیل سکتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا تکبر اس کا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس آیت کے اندر غریبوں کے لیے بہت بڑی تسلی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، آج اگر برے دن ہیں تو کل اچھے دن بھی آئیں گے، کل اچھے دن بھی آئیں گے۔ اچھے دنوں میں اللہ کو یاد کر لو، کبھی برے دن نہیں آئیں گے۔ ہم اچھے دنوں میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھلا دیتے ہیں، پھر ہمارے اوپر جب برے وقت آتا ہے نا، پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اچھے دنوں میں ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لانے والے ہیں ان کی آزمائش کرے، ان کا امتحان لے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شہداء لے لیے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، بالکل پسند نہیں کرتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے شہداء کو لے لیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا، کیوں؟ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ کر دے، ایمان والوں کو پاکیزہ کر دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو صفا نیست و نابود کر دے، صفا ہستی سے صفا ہستی سے ملیا میٹ کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایمان والوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم کلمہ پڑھ کے صرف جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ظالم کو زیر کرنا یہ ایمان والے کا کام ہے، ظلم کو ختم کرنا یہ ایمان والے کا کام ہے، مظلوم کو بچانا یہ ایمان والے کا کام ہے، اللہ کے کلام کو نافذ کرنا یہ ایمان والے کا کام ہے، اللہ کے محبوب کے دین کو نافذ کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، شریعت کا نفاذ یہ ایمان والوں کا کام ہے، امر بالمعروف کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، اور نہی عن المنکر کرنا یہ بھی ایمان والوں کا کام ہے، یہ بھی ایمان والوں کا کام ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ پچھلی آیات کے اندر جنت کی صفات گزر چکی ہیں نا، جنت کی صفات گزر چکی ہیں، اگر ان صفات کو اپنا لو تو جنت میں مل جائے گی، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَلْقَوْا فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم موت کی تمنا کر رہے تھے، حالانکہ تم موت کی تمنا کر رہے تھے اور تم نے موت کو دیکھا ہی نہیں ہے، تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے، موت کے سامنے آنے سے پہلے ہی، سو اس کو تو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔
تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ان آیات کے اندر جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے، سب سے پہلی بات کہ ایمان والے کے اوپر مصیبت بھی آئے گی، ایمان والا تکلیف میں آ سکتا ہے، ایمان والا پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان اگر 100% اللہ پر ہے، جس طرح کہ قرآن کی آیت کہہ رہی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر 100% ایمان اس کا اللہ پر ہے تو جان لو کہ وہ ہمیشہ غالب رہے گا، ہمیشہ غالب رہے گا، کسی صورت بھی وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن گردش کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے دن نہیں رہتے، تو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اسباب کی حد تک ہر چیز کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ ہمیں سرخرو فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قرآن کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔